آرام کر رہی تھی صحابہ کی بیٹیاں، سامان باندھ رہی تھی علی کی بیٹیاں. سارا مدینہ سو رہا تھا، حسین قبر زہرا پہ رو رہا تھا. مدینے میں سکون تھا، حویلی زہرا میں بے چینی تھی. اگلی صدر میں اپنی بہنوں کے لیے کہنے لگا ہوں، بیٹیوں کے لیے کہنے لگا ہوں، وہ قبول بھی کریں گی اور اس میں پرسہ بھی دے گی. مدینے کی مائیں بچوں کو سلا رہی تھی، رباب عصر کو اٹھا رہی تھی. کم خرچ نہیں ہے یہ حسین. آدھی رات حاکم مدینہ کا دربار، بطول کا شریف بیٹا علی صدر کہنے سے پہلے میرا دل کانپ رہا ہے کہ میرا 12واں امام مجلس میں تشریف فرما ہے، میں اپنے آقا کے سامنے یہ جملہ کیسے پڑھوں. وہ حسین دربار میں آئے جو بچپن میں ماں کے ساتھ پیشی پہ آئے تھے. سیدہ دریائے قبول کرے، رسول کی بطن دریائے قبول کرے. وہ حسین دربار میں آئے جس نے بچپن میں ماں کے ساتھ دربار میں پیشی پہ آئے تھے. سال کے بعد بھی وہی حالت تھی. بچپن میں بھی حسین اسی دربار میں آئے تھے. آج حسین 57 سال کا تھا. مدینے کے لوگ کرسیوں میں بیٹھے رہے، بطول بن کے حسین دربار. حاکم مدینہ نے کہا شام مر گیا، اس کا بیٹا تخت پہ آ گیا. اس نے بیعت کا مطالبہ کیا. حسین ابن علی نے سر اٹھایا، بول کے حسین کی آواز نہیں، بنی امیہ کم سے دین کی وارث کی. حسین مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، بس مجھے خط آیا ہے، یہ خط میں آپ کو دیتا ہوں، آپ پڑھیں. حسین نے کہا کہ اپنے قاصد سے کہہ وہ خط پڑھے، میں سنتا ہوں. اس نے خط کھولا، خط کے آخر میں لکھا تھا اگر حسین بیعت کرے تو ٹھیک، ورنہ اسی قاصد کے ہاتھ سر حسین روانہ کر دو. سر حسین کا نام آنا تھا. حسین نے ایک دفعہ دربار کے دروازے کو دیکھا، ایک دفعہ حاکم کو دیکھ کر میرے سر کا نام آہستہ لے، عباس ساتھ آ رہا ہے. میرے سر کا نام آہستہ لے، دروازے پہ عباس کھڑا ہے. حاکم مدینہ ڈر گیا، کہنے لگا حسین آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا رات کی تاریکی فیصلے کے لیے نہیں، دن ہونے دے، شرفائے مدینہ کو اکٹھا کروں گا، بتاؤں گا کہ میرے بھائی حسن کے ساتھ جو عہد ہوا تھا وہ کیوں توڑا گیا. شرفائے مدینہ فیصلہ کریں گے، حسین اپنا فیصلہ سنائے گا. حسین جانے لگے، پلٹتے حسین کے پیچھے سے ملون مروان بولا کہ اگر روم حسین کو بڑا اچھا موقع ہے، یا بیعت لے لے یا سر لے لے، یا بیعت لے لے یا سر لے لے. سر کی ریل ختم نہیں ہوئی تھی، یا دارالعمارہ کا دروازہ خیبر کی طرف کھلا. علی کا جوان عباس اس جلال کے ساتھ داخل ہوا، تلوار ہوا میں علم کیے ہوئے تھا. عباس
عباس کی آنکھوں میں حسین نے لہو دیکھا. حسین کے دونوں ہاتھ عباس کے سینے پہ آئے. عباس کی آنکھیں حسین کے قدموں میں گئی. لوگ کہتا زہرا کا بیٹا دستہ دے مجھے صحیح نہ بتا اس دربار میں تیرے سر کا نام کس نے لگا؟ اس دربار میں تیرے سر کا نام کس نے لگا ہے؟ حسین کی بات اکبر عباس کو واپس لے جا. عباس کے سینے پہ حسین کے دونوں ہاتھ تھے. حسین نے دونوں ہاتھ رکھے. کتابیں کہتی غازی کو روکتے روکتے حسین کو چند قدم پیچھے جانا پڑا. بار بار کہہ رہے عباس رک جا عباس رک جا عباس ہمارے مدینے نہیں لڑنا. اب یکم محرم جس کی آنکھ میں بھی تک آنسو نہیں آیا اس کے آنسو کو لینا چھوڑنا پڑنے لگا. اے میرے مولا ابوالفضل عباس 26 رجب کو دربار میں سر حسین کا نام لیا گیا اور آپ کی تلوار میں آم سے باہر آ گئی. شام کے دربار میں کمینہ کہہ رہا تھا ان میں سے زینب کون ہے؟ ان میں سے زینب کون ہے؟ ان میں سے جس نے سر حسین کا نام برداشت نہیں کیا تھا. واپس آئے حسین. کریم کربلا دروازے پہ آئے. دروازہ مجری میں محسوس ہوا. دروازہ کھلا. سامنے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی. بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہہ کہ حسین بتائیے کیا ہوا؟ حسین ہاتھ پکڑ کے زینب کا حجرے میں لے گئے. دروازہ بند کیا. دروازہ بند کر کے حسین نے روتے ہوئے اپنے آنسو حسین کی آنکھوں میں آئے. زینب نے چادر تہیر سے بھائی کی آنسو صاف کیے. رو کے کہا حسین رونا مجھے درد بتا. حسین رو کے زینب مدینہ چھوڑنا ہوگا. ماں کی قبر چھوڑنی ہوگی. حسین رو کے کہتے زینب مدینے سے جانا ہوگا. تڑپ کے کہتی تو نہ رو تو آج کہہ رہا چھوڑنا ہے. میں بابے کے ساتھ پٹیاں باندھی تھی. بابا رو کے کہتا زینب حسین اکیلا نہ چھوڑنا. جب میں ماں کے پہلو میں پٹی رکھتی تھی میرا ماتھا چومتے کہتی زینب میرا حسین اکیلا نہ چھوڑنا. جب میں حسن کے پاس بیٹھتی تھی حسن رو کے کہتے زینب میرے بعد حسن بن کے حسین کا خیال رکھنا. حسین جو بابے آج مجھے یاد کرا رہا ہے کہ میرے بابے سے کیے ماں سے کیے بھائی سے کیے. حسین رو کے کہتے زینب مشکل ایک ہے. واضح کون سی مشکل ہے؟ حسین رو کے کہتے محاذ دو ہے. میں اکیلا ہوں. میں کربلا جاؤں شام فتح نہیں ہوتی. میں شام چلا جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتی. رو کے ایک نظر دروازے کو دیکھا. حسین کے گلے میں باہر ڈالی. رو کے کہتی میں تیری ماں بھی ہوں میں تیرا باپ بھی ہوں میں تیرا بھائی بھی ہوں. ایسے کر آسان محاذ دو رکھ لے مشکل محاذ مجھے دے دے. حسین رو کے تو کس محاذ پہ لڑے گی؟ رو کے کہتی تو کربلا سو جانا. شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں. شام کے لوگ بڑے بدماش ہیں. شام جانے تیری زینب جانے. شام جانے تیری رقیہ جانے. شام جانے تیری سکینہ جانے. حسین حسین آپ مدینہ چھوڑ کے کربلا رہ گئے. شاہ جانے میری بہنیں جانے. مسلح میں بیٹھ کے حسین دیر ہو گئی بڑی جلدی ختم کرو. مسلح میں بیٹھ کے حسین کی آواز ہے زینب ایک درد اور ہے. روکی کہتی حسین بتائیے. آواز ہے فوج ایک ہے محاذ دو ہے. فوج کربلا میں لڑاؤ یا شام لے کے جاؤ. روکی کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں. اگر تم مجھے کہے تو انتخاب نہیں کرو. آواز کر انتخاب. روکی کہتی ایسے کر اکبر تو رکھ لے کبرا مجھے دے دے. اصغر تو رکھ لے سکینہ مجھے دے دے. عباس تو رکھ لے رقیہ مجھے دے دے. قاسم تو رکھ لے فرما مجھے دے دے. رو کے ہاتھ جوڑ کے اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دینا. مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے. میں تیرے لال کا چہرہ دیکھو. حسین میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنی نسل بساؤں نہ بساؤں میں تیرا سجاد بسا کے لاؤں گی. میں تیرا باقر بسا کے لاؤں. اونچی آواز میں گری آئی. اونچی آواز میں زہرا. آسان محاذ تیرا مشکل محاذ میرا. حسین ابن علی نے بہن کے
سر کو بوسا، بہن نے بھائی کے گلے پہ بوسا. آواز آئی زینب تیرا شکریہ، تو نے آج حسن کی کمی پوری کی، بابا کی کمی پوری کی. جاتے ہوئے حسین ابن علی کے قدم رک گئے. عالیہ کی آواز آئی حسین اب کیوں ٹھہرے؟ آواز آئی زینب ایک درد حسین کے سینے میں ابھی ہے. آواز آئی کون سا درد؟ حسین لوگ کہتے عباس کو کون بتائے گا، عباس کو کون بتائے گا. لوگ کہتے حسین آپ رک جائیے. دروازے پہ میری اماں فضا جی میری شہزادی عباس کو میرے دروازے پہ لے کے آئیے. ابو الفضل عباس دروازے پہ آئے. عالیہ کی آواز آئی غازی، آواز آئی جی آقا صاحبی، آواز آئی عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہو جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا. ادھر حسین کا پہلا قدم حجرے سے باہر آیا. عباس نے سر سے امامہ اتارا، حسین کے پاؤں پہ رکھا. میں نے انکار کب کیا تھا، بہن سے سفارش کیوں کروائی ہے؟ حسین کی آواز ہے عباس میں غریب ہو گیا، عباس میں گزر گیا، عباس میں غریب ہو گیا، عباس میں غریب. تیاری سنیں، کل پڑھیں گے ورود کربلا، آج مجھے تیاری مکمل کر کے دے. عباس جو حسین کہتا ہے مولا حکم، مولا حسین کے بعد عباس مدینہ چھوڑنا. عباس کے چہرے پہ کچھ لشکر تیار کروں، مولا لڑنے جانا قبضہ کروا رہے عباس کا حال. صفین کے بعد آج کا ترپرام مولا میں تو آپ کے حکم کا پابند تھا. مولا دے اجازت میں جا کے پوچھو مجھے بڑے بدلے لینے ہیں، مجھے علی کا بدلہ ہے، آپ کی ماں کا بدلہ، حسن کے جنازے کا بدلہ. مولا میرا لشکر تیار، میرے شکل تیار، میرے سپاہی تیار. مولا آپ حکم کریں گے میں شام کے صدر دروازے پہ علم نہ لگاؤں، مجھے عباس نے کہنا. حسین کی آواز آئی عباس لشکر کی فہرست میں شروع کر. عباس جلدی سے آئے، کرسی پہ محمد بن کے حسین بیٹھ گئے، زمین پہ علی بن کے عباس بیٹھ گئے. حسین نے مردوں کے نام لکھوائے. عباس کہتا ہے مولا اسے لے کے جانا ہے. فرمایا اسے نہیں، اس کا نام لکھ، اس کا نام لکھ، اس کا نام لکھ. کچھ نام عباس نے لکھے. حسین کی آواز انہیں چھوڑ کے جانا ہے. عبداللہ ابن جعفر تیار نہیں جائے گا، عقیل کے کچھ بیٹے نہیں جائیں گے، اولاد ابو طالب میں سے یہ جائے گا یہ نہیں جائے گا. مردوں کی فہرست مکمل ہوئی. عباس نے فہرست مکمل کی. عباس نے تلوار نیام سے کھینچی. وہ کہا میرے شاگرد دکھائیں گے اپنی تلوار کے ہنر. عباس اٹھنے لگا اور تو عباس کو حسین نے بٹھایا. عباس نے ایک فرشتہ بھی باقی ہے، جب ایک فرشتہ بھی باقی ہے. عباس زمین میں بیٹھا. عباس نے کاغذ کا ٹکڑا ساتھ میں لیا. عباس نے قلم اٹھایا. حسین نے لکھ زینب بنت علی، لکھ زینب بنت علی. زینب بنت علی کا نام آنا تھا. عباس کے ہاتھ سے تلوار نکل گئی، عباس کے ہاتھ سے قلم نکل گئے. علی کی بیٹی کو ساتھ لے کے جانا ہے. آنکھیں بند کر کے لکھ زینب بنت علی. عباس کو دعا کرتے عباس کا موت آ جائے. ابھی اتنا جملہ زیادہ زینب دروازے پہ آ گئی. عباس لکھتا ہے یا میں باہر عباس لکھا زینب آئے حسین لکھ زینب بنت علی، لکھا زینب بنت علی. کانپتے ہاتھوں سے عباس نے زینب کا نام لکھا. حسین کی آواز لکھ کلثوم بنت علی، لکھ سکینہ بنت الحسین، لکھ فاطمہ بنت الحسین. سیداتیوں کے نام آتے رہے. عباس کانپتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے. نوکر کو اتنا تو بتا دے کہ علی کی بیٹیاں کیوں جا رہی ہیں. آواز ہے ان کی چادر میں نانے کا دین بچانا ہے، ان کی چادر میں علی ولی اللہ بچانا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. عباس نے کاغذ قلم وہی رکھا. اپنی ماں ام المؤمنین کے حجرے میں گئے. اپنی بہن رقیہ کا ہاتھ پکڑا. حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. لوگ کہتے اگر تیرے نانے کا دین میری رقیہ کی چادر سے بچتا
تو حالت کیا تھی. محمل تیار ہو گئے, اونٹ بنی ہاشم کے دروازے پہ آ گئے, کالی کناتیں لگ گئی, چھت پہ کوئی بھی بچہ نہیں آ سکتا تھا. خاموش مدینہ, بنی ہاشم کے محلے میں اونٹ کھڑے تھے, اماریاں لگ چکی تھیں, ہاشمی گھوڑوں پہ بیٹھ چکے تھے, کناتیں لگ چکی تھیں, سامان اونٹوں میں رکھا جا چکا تھا. حسین گھوڑے کی سین پہ آئے, آواز آئی عباس قافلہ لے کے چلے. عباس کی آواز آئی مولا شہزادی عالیہ نہیں آئی, جب کنا عالیہ نہیں آئی. حسین نے گھوڑے کی سین چھوڑی. حسین کے اترنے سے پہلے اکبر گھوڑے سے آئے, قاسم گھوڑے سے اترے, اور محمد گھوڑے سے اترے. اور حسین تیزی کے ساتھ عالیہ کی حویلی کی جانب چلے. حسین کی آواز زمین پہ خط کر رہی تھی. حسین اپنی بہن زینب کے دروازے پہ آئے. دروازے پہ آ کے حسین رسول جیسے زہرا کے دروازے پہ سلام کرتے تھے. حسین کے بعد السلام علیکہ واہل بیت له وعماد الرسالہ, اندر سے پردے سے آواز آئی علیکہ السلام یا اخی, اور میرا بھائی بہن کا سلام ہو. حسین کی آواز آئی زینب اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلے. علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین اگر آپ کہیں تو میں باہر آؤں, میں باہر آؤں, میں باہر آؤں. یہ جملہ میں نے پڑھا ہے, تو نے سنا ہے کوئی حسین کی جگر سے پوچھے. حسین کو کہتے کائنات دے دیتا, تیرا پاؤں بھی باہر نہ آنے دیتا. مجبوری بن گئی ہے, دین محمدی ولایت امیر المومنین کو بچانا ہے. بی بی عالیہ کی آواز آئی حسین میں آنے کے لیے تیار ہو. حسین نے بسم اللہ پڑھ کے علی کی بیٹی کے حجرے کا پردہ اٹھایا, سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر تطہیر میں لپٹی قرآن کی آیت کبریٰ. بی بی کا دائیں ہاتھ باہر آیا. اکبر نے اپنا شانہ آگے کیا, بی بی نے اکبر کے شانے پہ ہاتھ رکھا. اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی. بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالا. حسن کے یتیم نے شانہ آگے کیا. بی بی نے قاسم کے شانے پہ ہاتھ رکھا. قاسم نے سورہ طہر کی تلاوت شروع کی. علی کی بیٹی کا پہلا پاؤں حجرے سے باہر آیا. اور محمد نے سر سے امامے اتارے, ماں کے قدموں کے نشان بتانے شروع کیے. آگے آگے علموں والا عباس تھا, سر سے امامہ اتار کے نور آسمان کی رنگ گئے. آل حجاب, آل حجاب, آل حجاب, پرندوں پرواز بند کرو, علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی ہے. کائنات میں صنعت کا تاریخ ہوا, ابھی زہرا کی حویلی ختم نہیں ہوئی. یہ زینب کامتے ہوئے بدن سے زمین میں بیٹھی. حسین نے مڑ کے دیکھا, بیوی لوگ کہتے حسین کتنا چلنا زینب تھک گئی, کتنا چلنا زینب تھک گئی. حسین کی آواز ہے زینب, ابھی تو ماں کی حویلی ختم نہیں ہوئی. 72 بازار, 144 گلیاں, 288 موڑ, ایک منٹ کا مشاہد رہے گا, 1 منٹ کا مشاہد, جسے گھر تک رونا, بستر تک رونا ہے. علی کی بیٹی اپنے محمل کے قریب آئی. شہزادی کا محمل کے قریب آنا تھا, اب شہزادی کو اپنے محمل پہ سوار ہونا تھا. جب بی بی محمل پہ سوار ہونے, ہاشمی نائن میں کھڑے تھے, بی بی محمل پہ سوار ہونے کے لیے اونٹ کے قریب آئی. جلدی سے عباس نے دونوں ہاتھ آگے کیے, جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے. نظریں جھکا کے بسم اللہ, شہزادی نوکر سوار کروائے. بی بی نے پردے سے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا, روکے گا اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے, آج تو سوار نہیں کروائے گا. عباس ہٹا, علی اکبر آگے بڑھا. بڑھے جسے 18 سال فرقوں میں پہلا ہے, آج بیٹا بن کے اکبر سوار کروائے. تو میں اللہ تیرے وقت کو سلامت رکھے, آج تو نے سوار نہیں کروانا. حسن کا یتیم دوڑ کے آیا, روکے گا میں یتیم ہوں لیکن تیرے بھائی کی نشانی ہوں, اگر کہے تو میں حسن بن کے سوار کرواؤں. تو میں اللہ تیرے صحت سلامت رکھے, آج تو نے بھی سوار نہیں کروانا. اور محمد آگے بڑھے, آواز اماں ہم ہیں تو صدقہ, اگر کہے تو ہم سوار کروائے. تو میں محمد تم نے بھی سوار نہیں کروانا. ہاشمی ہٹ رہے تھے, حسین روتے روتے آگے بڑھے. آگے بڑھے شہزادی اگر کہے تو آج بھائی سوار کروائے. حسین کے گلے میں بھائی ڈال کے آج آپ نے بھی سوار نہیں کروانا. حسین کو بھی کہتے تجھے سوار کو